آپ نے ایک لائن سنی ہوگی، جتنی آپ کی عمر ہے نا اتنا ہمارا تجربہ ہے۔ تبھی تو یہ لائن واقعی ٹھیک ہوتی ہے اور بڑے کام کی ہوتی ہے۔ چوٹ تو لگتی ہے اس لائن سے، لیکن کبھی یہ لائن بڑی بری ہوتی ہے، غلط جگہ پہ غلط شخص کہہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر واقعی یہ لائن بڑی بدنام ہو جاتی ہے۔ لیکن تجربے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک شخص ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لے، 16 سال پڑھا ہوا ہے اور ڈگری لے کے کہیں پہ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بھائی، لاکھوں روپے آپ نے ان ڈگری کو لینے کے لیے آپ نے لگا دیا، یہ بتاؤ ایکسپیرینس کتنا ہے؟ ہر کمپنی یہ بات پوچھتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک ڈگری والا، اس کے پاس علم تو ہے، نالج تو ہے، کام تو کر لے گا، لیکن وہ کام کرے گا لکیر کا فقیر بن کے۔ ٹھیک ہے، اب یہ خالی میں دنیاوی طور پہ بات نہیں کر رہا، دینی اعتبار سے بھی بہت ساری جگہ وہ اس مہارت کے ساتھ کام نہیں کر پائے گا جو ایک علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار شخص کر سکتا ہے، یا علم ہونے کے ساتھ ساتھ تجربہ کار لوگوں میں بیٹھنے والا یا تجربہ کار لوگوں سے سیکھا ہوا شخص کر سکتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے اس کا ایک نمبر ون یہ ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کام کو اسمارٹ طریقے سے کر سکتا ہے۔ بہرحال میں یہاں پہ ایک بڑا پیارا سا میرے ذہن میں قصہ آیا تھا، میں نے کہا چلے آپ کو سناتے ہیں۔ اس بات کو ذرا یوں سمجھیے گا کہ ایک بابا جی تھے بزرگ، وہ اپنا ایک ٹھیا لگائے ہوئے تھے بڑا سا، اور اس میں بیچ رہے تھے تربوز۔ تربوز کا موسم اب ختم ہو چکا ہے، لیکن سن لیجئے۔ تو انہوں نے لگایا ہوا تھا لکھ کے کہ ایک تربوز 3 روپے کا اور 3 تربوز 10 روپے کے۔ اب ایک نوجوان بڑا ہی پڑھا لکھا شخص وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا ہے ایک تربوز 3 روپے کا اور 3 تربوز 9 روپے کے۔ نارملی تو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے نا، آج کل آن لائن جتنی پرچیزنگ ہے جو کچھ آپ جائیں دیکھیں کہ اگر ایک خریدو تو یہ زیادہ پرچیزنگ کرنے پہ یہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے پورا، لیکن یہ کیا الٹا ہے صاحب۔ ان کو بڑی ہنسی آئی کہ بابا جی سیدھے شریف، ان کو کیا پتا دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 تربوز 10 روپے کے۔ وہ آئے، انہوں نے پہلے ایک تربوز خریدا، بابا جی ایک تربوز دیجیے گا، ایک تربوز لے لیا 3 روپے۔ ایک اور تربوز دیجیے گا، ایک اور لیا 3 روپے۔ پھر ایک اور تربوز دیجیے گا، ایک اور تربوز لیا، اب 3 روپے، کتنے ہو گئے؟ 9 روپے میں انہوں نے 3 تربوز لیے، کچھ آگے جانے لگے تو پیچھے مڑ کے بابا جی کو دیکھا اور مسکرائے وہ جو نوجوان تھے، اور کہنے لگے بابا جی سمجھے نہیں، آپ نے لکھا ہوا 10 روپے کے 3 تربوز، اور میں نے دیکھے 3 تربوز لے لیے اور اپنے 1 روپیہ بھی بچا لیا۔ تو بابا جی بھی مسکرائے اور کہنے لگے بیٹا، آپ جیسے نوجوان یہاں سے بہت گزرتے ہیں اور مجھ سے تربوز اسی طرح لے کر جاتے ہیں جس طرح آپ لے کے گئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے بچا لیے۔ حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کو ضرورت ایک ہی تربوز کی ہوتی ہے، لیکن 1 روپے کے لالچ میں کہ وہ 1 روپیہ بچ رہا ہے وہ 3 تربوز لے لیتے ہیں۔ یہی تو میرا بزنس کا طریقہ ہے کہ اس کو ضرورت 1 روپے کی ہے لیکن میں 3 بیچ ڈالتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا؟ تو میرے بھائی یہ ہے تجربہ، جس میں بڑے بڑے علم والے بھی، بڑی بڑی ڈگریوں والے بھی، ان کا دماغ جہاں پہ فیل ہوتا ہے نا، تو تجربہ کار شخص کا دماغ وہاں سے شروع ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تجربے کو سمجھتے نہیں ہیں، اسپیشلی میرا جو آج کا میسیج ہے وہ ہے نوجوانوں کے لیے جن کے پاس ڈگری تو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر 20 سال، 22 سال، 25 سال کی ہے تو ہمیں اس کے برابر کھڑا کر دیا جائے جس کی عمر 45 سال کی ہے۔ کیوں ہمارے پاس 2 4 ڈگریاں جو آ گئی ہیں؟ بھائی ڈگریاں واقعی بہت کام کی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس وقت دنیا میں بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں کے انڈر میں رہ کے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کی پوری پوری کایا پلٹنے والے لوگ نا بڑے بڑے ڈگریوں والے لوگ نہیں، بڑے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں۔ اور وہی لوگ، وہی نوجوان ٹھوکر نہیں کھاتے جو ان تجربہ کار لوگوں سے سیکھا کرتے ہیں۔ آج کل نوجوان، اب کوئی تجربہ کار شخص اپنی کوئی بات بیان کر رہا ہوتا ہے تو بیٹا اس طریقے سے، ارے ان کو کیا پتا، ہٹا ہٹا یار، ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اور یقین کیجئے ایک آدھ موقع پہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، میں نے بھی ایک آدھ جگہ ایسا کیا ہے، ان کو کیا پتا، ابھی تو پتہ ہے۔ لیکن جب تجربہ ہوا، آگے بڑھے، تو واقعی بہت کچھ سیکھا۔ ایک شخص تھا، اس کو وہ سمجھاتے تھے بار بار، میرے دوست کہ یار تم نہ اتنا گھنٹے کام نہیں کرو یا فلاں ٹائم کام نہیں کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دے جائے گا، 3 4 سال بعد تم نہ 8 گھنٹے کے کام کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ اب ایک بڑی عمر ان کی، انہوں نے دسیوں نوجوانوں کو خوار ہوتے ہوئے، ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ کہا ہے ارے بابا جی آپ کو کیا پتا، ہم یہ پینے والے، وہ پینے والے، کھانے والے، آپ بات کرتے ہیں، آپ نوجوانی کا نشہ تھا، لیکن واقعی 3 سال بعد وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں کہ جو ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بڑوں سے، یا بڑا بھی نہ ہو،
ایک نارمل ایسا شخص کہ جس کا ایک ایکسپیرینس ہے، ایک تجربہ ہے، سیکھا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے. اس سے ہماری زندگی میں وہ آگے جا کے بہت ساری جو خواریاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ ایک جملے کے اندر بچ جاتی ہیں. کہتے ہیں سمجھدار شخص وہ ہے جو 5 سال دھکے کھانے کے بعد سیکھنے کی جگہ جو 5 سال دھکے کھا چکا ہے نا، اس سے 1 منٹ کے اندر سیکھ لیں. تو اگر آپ باقی ڈگری والے ہیں تو سمجھدار بنیں اور ایسے تجربہ کار لوگوں سے ضرور سیکھیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی تجربہ ہوا ہے نا، تو یاد رکھیے تجربہ کو لے کے نہیں بیٹھیں یار میرے ساتھ کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. نہیں، یہ جو تجربہ ہے یہ ایک انسان کی زندگی کے ایسے تو نہیں نا تجربہ آج ہوا اس میں کوئی نقصان ہو تو مر ہی گئے. پوری زندگی ہے نا آگے کی. یہ جو تجربہ ہوتا ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. نمبر 1 یہ کہ اس تجربے کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے تو آپ کی آنکھیں کھل گئی، آپ کو ایک سبق مل گیا، ایک لیسن مل گیا. آگے کی جو زندگی ہے اس میں بڑے نقصان سے آپ بچ جائیں گے. سیکنڈ یہ کہ یہ آپ کے ساتھ جو تجربہ ہوا ہے ایک ایسا تجربہ ہے کہ آپ دسیوں کو سمجھا کے نصیحت کر کے ان کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، امت کی بھلائی والا کام ہو. تیسری بات ہے کہ اب آپ کے علم میں ایک ایسی چیز کا اضافہ ہو گیا ہے کہ جو چیز بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، جو چیز بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اللہ نے آپ کو اس چیز کے علم سے، اس چیز کی سمجھ سے نواز دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر نقصان ابھی کم ہوا ہے لیکن آگے کوئی بڑا نقصان ہونا تھا تو اللہ نے اب آپ کو اس سے بچا لیا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو اگر آپ سمجھیں. تو تجربے کی بڑی اہمیت ہے، اس کو بالکل رائے کا نہ جانے دیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھائی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کبھی کبھار سمجھانے والے کہتے ہیں بیٹا کچھ پریکٹیکل لائف میں بھی آؤ، تو ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. پریکٹیکل جب آئیں گے جب کہ دیکھی جائے گی. لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو انگوٹھے چھاپ ان سے بھی آگے نکل چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے، تجربات کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی سمجھانے والے سمجھائیں تو سمجھ لینا چاہیے اور تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا.